السلام علیکم پیارے دوستو، پیش خدمت ہے قصہ بددیانتی کا انجام۔ صبح سویرے فجر کی اذان کے ساتھ بصرہ کے بغدادی دروازے سے دو مسافر بڑی تیزی کے ساتھ نکلے۔ دونوں مسافر ایک ہی اونٹ پر سوار تھے۔ یہ مسافر بغداد کے مشہور تاجر تھے جو تجارت کی غرض سے اپنا مال بصرہ لائے تھے۔ اپنا مال بیچ کر انہوں نے بہت زیادہ منافع کمایا تھا۔ ان میں سے ایک کا نام ابو صالح تھا اور دوسرے کا نام ابی عامر۔ جب یہ دونوں تاجر اپنا مال بغداد لائے تھے تو ان کے ساتھ دوسرے تاجروں کا بھی کافی بڑا گروہ تھا۔ سارے تاجر اپنا مال بیچ کر اور نیا مال خرید کر اگلے شہروں کو روانہ ہو گئے تھے۔ ان دنوں تجارت تھی بھی ایسی کہ ایک شہر سے مال خریدا اور اگلے شہر میں بیچ دیا۔ شاید ابو صالح اور ابی عامر بھی ان کے ساتھ آگے چلے جاتے، مگر ابو صالح کو جلدی واپس بغداد اپنے گھر پہنچنا تھا۔ جب وہ بصرہ کے لیے روانہ ہوئے تھے تو ابو صالح کی بیوی بیمار تھی اور ابی عامر ابو صالح کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا۔ اس کے خیال میں ابو صالح کو اکیلا چھوڑنا دوستی نہیں تھی۔ ابو صالح اور ابی عامر بچپن کے دوست تھے۔ ان کے والد اکٹھا کاروبار کرتے تھے اور اس وقت سے یہ دونوں بھی ساتھ ساتھ کاروبار کر رہے تھے۔ اس دفعہ انہوں نے واپسی کے لیے مال نہیں خریدا تھا۔ ایک تو بصرہ کی منڈیوں میں اشیاء کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی تھیں، دوسرا ان کے سارے ساتھی آگے چلے گئے تھے اور وہ اکیلے سامان نہیں لے جا سکتے تھے۔ انہوں نے اپنا مال بیچ دیا تھا جس سے انہوں نے 2 لاکھ درہم حاصل کیے۔ وہ مال خرید بھی لیتے لیکن انہوں نے سوچا کہ ہم اگر یہاں سے مال خریدیں گے تو اس کی قیمت بغداد میں نہیں لگے گی جو ہم یہاں بصرہ میں ادا کریں گے۔ ابو صالح اور ابی عامر دونوں بڑی تیزی سے سفر کر رہے تھے۔ وہ سواری کو تیز تیز بھگا رہے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ سورج چڑھ آنے تک وہ کافی فاصلہ طے کر جائیں کیونکہ دھوپ میں صحرا سے گزرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ ادھر گرمیوں کے دن تھے اور صحرا آگ کی طرح گرم ہو جاتے تھے اور پھر کوئی یقین نہیں تھا کہ کدھر سے آندھی آ جائے اور ان کو ریت میں دبا دے یا ایک دوسرے سے بہت دور دھکیل دے۔ وہ اس خیال سے بہت تیزی سے سفر کر رہے تھے۔ وہ سورج نکلنے سے پہلے بصرہ کی نواحی بستیوں سے بہت دور نکل گئے تھے۔ جب وہ 10 منزل کا فاصلہ طے کر چکے تو سواری کا گرمی سے برا حال تھا۔ سورج بھی کافی چڑھایا تھا اور سورج کی گرمی ان کے جسموں کو پگھلا رہی تھی۔ اب ہمیں کہیں رک جانا چاہیے تاکہ ہم آرام کر لیں، کھانا بھی کھا لیں گے، ابو صالح نے ابی عامر سے کہا۔ یہاں سے تھوڑی دور ایک چھوٹا سا نخلستان ہے، ابی عامر نے کہا۔ ہم وہیں آرام کریں گے اور پھر سورج ڈھلنے کے ساتھ ہی روانہ ہو جائیں گے۔ جیسا آپ چاہیں، ابو صالح نے جواب دیا۔ جب انہوں نے 1 منزل کا فاصلہ طے کیا تو وہ ایک چھوٹے سے نخلستان میں پہنچ گئے۔ وہاں ایک چھوٹا سا کنواں اور کھجوروں کے کچھ درخت تھے۔ کھجور کے درختوں کے سائے میں انہوں نے گرمی کو کم محسوس کیا۔ انہوں نے پانی پیا، کھانا کھایا اور سواری کو ایک درخت کے ساتھ باندھ کر آرام کے لیے بیٹھ گئے۔ ویسے ہمیں کچھ سامان خرید لینا چاہیے تھا، خالی ہاتھ جاتے ہوئے کچھ عجیب سا لگتا ہے، ابی عامر نے زمین کو تنکے سے کھرچتے ہوئے کہا۔ میرے دوست، تمہیں پتا تو ہے کہ بصرہ میں کس قدر مہنگائی ہے۔ اللہ کی پناہ، اگر ہم وہاں سے کچھ خریدتے تو اس کی قیمت بغداد میں ہرگز وہ نہ پڑتی جو ہم بصرہ میں ادا کر کے آتے۔ ایسے میں ہم وہاں سے کیا کماتے؟ ابو صالح نے ابی عامر کو سمجھاتے ہوئے کہا، قالین ہی کو لے لو، بصرہ میں اس کی قیمت 1000 درہم ہے اور بغداد میں وہی قالین 500 سے زیادہ کا نہیں بکے گا۔ میرے دوست، بصرہ کی منڈی میں تو آگ لگی ہے، کوئی چیز ہاتھ لگانے نہیں دیتی۔ ہمیں کچھ نہ کچھ تو کمانا چاہیے تھا۔ چلو کوئی سستی چیز خرید لیتے جو بغداد میں اچھے داموں بک جاتی، ابی عامر نے کہا۔ میرے دوست، خدا کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، ہمارے پاس 2 لاکھ درہم ہیں۔ دیکھو میرے دوست، ہم 1 لاکھ درہم کا مال لے چلے تھے اور 2 لاکھ درہم کا بکا ہے نا؟ ابو صالح نے پوچھا۔ ایسا ہی ہے الحمدللہ، ابی عامر نے کہا۔ اب ہم لاکھ سے کام شروع کریں گے تو بہت اچھا کاروبار چلے گا، ابو صالح نے کہا۔ میں چاہتا ہوں ہمارے پاس 2 لاکھ درہم ہوتے، ابی عامر نے خواہش ظاہر کی۔ خدا کا شکر کرو ابی عامر، 2 لاکھ درہم کافی رقم ہے، ابو صالح نے کہا۔ اب میرا خیال ہے ہم کچھ دیر کے لیے سو جائیں تاکہ پھر تازہ دم ہو کر اٹھیں اور سفر پر روانہ ہو سکیں، ابو صالح نے ابی عامر سے کہا۔ وہ دونوں سونے کے لیے لیٹ گئے۔ ابو صالح جلدی خرناٹے لینے لگا مگر ابی عامر کو نیند نہیں آئی۔ وہ جاگتا رہا، نیند اس سے کوسوں دور تھی۔ وہ اپنی پوری کوشش کے باوجود نہ سو سکا۔ 2 لاکھ درہم کی رقم اس کے ذہن میں شور مچا رہی تھی۔ کاش ہمارے پاس 2 لاکھ درہم ہوتے، اس نے اپنے آپ سے کہا۔ پھر وہ چونک اٹھا۔ میرے پاس 2 لاکھ درہم ہے، اس نے تھیلی کو تھپکا جس میں 2 لاکھ درہم تھے۔ میں ابو صالح سے یہ رقم چھین لوں گا، اس طرح میں 2 لاکھ درہم کا واحد مالک بن جاؤں گا۔
پھر اس نے ابو صالح کے چہرے کی طرف دیکھا جو ایک مخلص دوست کا چہرہ تھا۔ اچانک اس کے دل میں خیال پیدا ہوا، اے بددیانت ابی عامر، تمہیں روپے کی کثرت نے اندھا کر دیا ہے۔ یہ تمہارا دوست ابو صالح ہے، بچپن کا دوست، کیا تو اس کے ساتھ بددیانت ہی کرے گا؟ نہیں نہیں۔ اچانک اس کا ہاتھ تھیلی پر جا لگا اور اس کا ارادہ پھر بدل گیا۔ درہم بھی تو 2 لاکھ ہیں، بیٹھ کر زندگی گزاری جا سکتی ہے، اس نے اپنے دل میں سوچا۔ پھر شمال سے آہستہ آہستہ ہوا چلنا شروع ہو گئی۔ ابی عامر نے ابو صالح کو جگا دیا۔ اٹھو ابو صالح، یوں لگتا ہے جیسے آندھی آنے والی ہے، اس نے ابو صالح کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ ابو صالح اٹھو، سواری تیار کرو، ہمیں ابھی روانہ ہو جانا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ آندھی ہمیں یہاں پر دبوچ لے، ہمیں یہاں سے جلدی سے روانہ ہو جانا چاہیے۔ ابی عامر نے کہا، میرے دوست ابی عامر، کیا تم احمق ہو گئے ہو؟ آندھی کا ہم کھلے صحرا میں کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ میری مانو تو یہیں بیٹھے رہو، آندھی تھم جانے کے بعد روانہ ہو جائیں گے۔ ابو صالح نے کہا، ابھی ہوا آہستہ ہے اور میرا خیال ہے آندھی شام کو جا کر تیزی پکڑے گی، اس وقت تک ہم بہت دور نکل جائیں گے۔ ابی عامر نے ابو صالح کو سمجھایا۔ مجبوراً ابی صالح اٹھا، اس نے سواری تیار کی اور تیزی کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ مشکل سے انہوں نے 1 فرلانگ کا فاصلہ طے کیا ہوگا کہ آندھی اس تیزی کی چھوٹی کہ بس اللہ کی پناہ۔ وہ دونوں سواری سے اترے اور اس کی اوٹ میں کھڑے ہو گئے، مگر ریت کا ایک طوفان اٹھ رہا تھا۔ ابی عامر آہستہ سے کھسکا اور پیچھے نکل کر اونٹ کو بھگا دیا۔ اونٹ بھاگ اٹھا اور ابو صالح کو ہوا نے دھکیل کر نہ جانے کہاں پہنچا دیا۔ ابی عامر، صحرا میں ابو صالح کی آواز گونجی۔ ابی عامر اس وقت نقلستان کی طرف بھاگ رہا تھا۔ ابو صالح اسے پکار رہا تھا، وہ سن رہا تھا مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا اور وہ بھاگتا بھاگتا نقلستان تک پہنچ گیا۔ ابی عامر بہت خوش تھا، اس لیے نہیں کہ وہ آندھی سے بچ گیا تھا یا ابو صالح کو آندھی کے حوالے کر چکا تھا، بلکہ خوشی اس بات کی تھی کہ وہ 2 لاکھ درہم والی تھیلی کا بلا شرکت غیر مالک تھا۔ آخر آندھی کو تھمنا تھا اور تھم گئی، اور ابی عامر خوشی خوشی گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ کئی دنوں کی مسافت طے کر کے آخرکار اپنے گھر بغداد پہنچ گیا۔ اس کے بیوی بچے اس سے مل کر بہت خوش ہوئے اور ابو صالح کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ صحرا میں تیز آندھی کے باعث اس سے بچھڑ گیا تھا اور نہ جانے کہاں گم ہو گیا۔ اس نے بڑے افسوس سے کہا۔ کچھ دنوں کے بعد بغداد میں شمال کی طرف سے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ایک شخص داخل ہوا۔ اس کا برا حال تھا، اس کے بال ریت سے اٹے ہوئے تھے۔ وہ بغداد کے بازاروں میں چلتا ہوا ایک گلی میں مڑ گیا۔ اس نے ایک گھر کے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے ایک کمزور سی عورت نے آواز دی، کون ہے؟ اور دروازہ کھول دیا۔ وہ باہر کھڑے شخص کو دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ اس نے حیران ہو کر کہا، ابو صالح، یہ تم ہو؟ یہ تم نے اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے؟ اس عورت نے ابو صالح سے پوچھا۔ ہاں ام صالح، میں ابو صالح ہوں۔ ابو صالح کی آنکھوں میں 2 موٹے موٹے آنسو تیرنے لگے۔ مگر یہ تمہاری حالت کیسے ہوئی؟ تم تو گھر سے اچھے بھلے گئے تھے۔ ام صالح نے کھانستے ہوئے کہا، دوست بد دیانت ہو گیا تھا۔ ابو صالح نے ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے کہا، دوست کیوں بد دیانت ہو گیا تھا اور کیسے ہو گیا تھا؟ ام صالح نے پوچھا۔ اندر آؤ، وہاں باتیں بتاؤں گا۔ ہم نے اپنا مال بصرہ میں بیچا تھا، ہمارا مال 2 لاکھ میں فروخت ہوا اور ہم نے مال خریدا نہیں تھا۔ تمہاری بیماری کی وجہ سے مجھے جلدی واپس آنا پڑا۔ راستے میں ہمیں آندھی نے آ لیا اور ابی عامر مجھے آندھی کے حوالے کر کے خود بھاگ گیا اور 2 لاکھ درہم بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ ابو صالح نے سارا واقعہ سنا دیا۔ کمینہ صفت، وہ اسی شہر میں تو رہتا ہے، آپ ابھی جائیے اور ایک ایک پائی وصول کر لیں۔ ام صالح نے غصے سے کہا، نہیں، اس نے بد دیانتی کی ہے، اب مجھ سے کم ظرفی نہیں ہوتی۔ ابو صالح نے کہا، ہو سکتا ہے وہ بھی آندھی کا شکار ہو گیا ہو اور تم اسے بد دیانت سمجھ رہے ہو، اس سے مل تو لو۔ ام صالح نے مشورہ دیا۔ کیا فائدہ ملنے کا؟ ابو صالح نے افسوس سے کہا، میں کہتی ہوں اس سے مل لو، ہو سکتا ہے اس میں فائدہ ہی ہو۔ ام صالح نے کہا، تم کہتی ہو تو مل لوں گا۔ ابو صالح نے بد دلی سے کہا۔ اگلے دن ابو صالح ابی عامر سے ملنے گیا۔ جب اس نے دروازے پر دستک دی تو دروازہ ابی عامر نے ہی کھولا۔ مرحبا مرحبا یا حبیبی، میرے دوست، مجھے تم سے مل کر کتنی خوشی ہو رہی ہے۔ دوست، خیریت سے تو گھر آ گئے تھے نا؟ آندھی میں کیا حال ہوا آپ کا؟ ابی عامر نے جھوٹی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، آندھی کا تو جو ہوا سو ہوا، وہ سب مجھے معلوم ہے۔ ویسے تم میرے حصے کے 1 لاکھ درہم مجھے دو تاکہ میں بھی کوئی کاروبار کر سکوں۔ ابو صالح نے خشک لہجے میں کہا۔ ابی عامر کا رنگ زرد پڑ گیا اور تھوک نگلتے ہوئے بولا، افسوس، صدہا افسوس،
जब आंधी चली तो रकम की थैली मेरे हाथ से कहीं गिर पड़ी। फिर तुम जानते हो आंधी किस शिद्दत की थी, वहाँ तो जान बचाना भी मुश्किल हो रहा था। अभी आमिर, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। रकम ने तुम्हें अंधा कर दिया है और तुम ईमानदारी और दयानतदारी को भूल रहे हो। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद भूल रहे हो। अबू सालेह ने अभी आमिर को नसीहत की। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि रकम तुम्हारे पास है। वैसे तुम्हें याद तो होगा, तुम ऊंट को भगाकर आंधी में रूपोश हो गए थे, याद है ना? अबू सालेह ने अभी आमिर से सवाल किया। अभी आमिर का सर झुक गया और आहिस्ता से बोला, तुम्हें मैं कैसे यकीन दिलाऊं कि रकम मेरे पास नहीं? काश मैं तुम्हें यकीन दिला सकता। शुक्रिया आपका, खुदा आपको जज़ाए खैर दे। अबू सालेह उठा और दरवाजे से बाहर निकल गया। अबू सालेह के पास घर में जो कुछ था वो बेचकर उसने थोड़ा बहुत कारोबार शुरू कर लिया और अल्लाह ने उसकी नियत और दयानतदारी की वजह से उसके कारोबार को खूब चमकाया और फिर जल्द ही उसका बगदाद के बड़े ताजिरों में शुमार होने लगा। अभी आमिर 2 लाख दिरहम बचाकर बहुत खुश था। उसका ख्याल था कि वो बहुत ज्यादा माल लेकर खरीदेगा और खूब मुनाफा कमाएगा। एक दिन अभी आमिर मुख्तलिफ अक़साम का सामान खरीद कर शाम के लिए रवाना हो गया। उसके साथ और भी बहुत से ताजिर थे। वो शाम पहुंच गए। इत्तेफाक से शाम में उनका माल बहुत महंगा फरोख्त हुआ और अभी आमिर को तो लाखों का मुनाफा हुआ। उसका जी चाहा कि माल खरीद कर आगे मिस्र रवाना हो जाए और मजीद मुनाफा कमाए। चुनांचे उसने मजीद माल खरीदा और मिस्र के लिए रवाना हो गया। मिस्र पहुंचकर अभी आमिर को बहुत शोहरत मिली। उसका नाम ताजिरों और दुकानदारों की जुबान पर कसरत से आने लगा। वो एक बहुत बड़े ताजिर के तौर पर पहचाना जाने लगा। उसने खूब तिजारत की और बहुत ज्यादा दौलत कमाई। इस दौरान वो ऐसी चीजें खरीदता रहा जिसकी बगदाद में कमी थी। जब उसकी रवानगी का दिन आया तो उसके पास काफी चीजें जमा हो गई थीं। सामान का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि उसका माल 100 ऊंटों पर लदा हुआ था। अभी आमिर मंजिलों पर मंजिलें तय करता रहा। उसके साथ और भी बहुत से लोग थे। अभी आमिर बहुत खुश था। वो एक बड़े ताजिर की हैसियत से बगदाद वापस लौट रहा था। लाखों का सामान उसके पास था। बगदाद में वो बेचकर करोड़पति बन सकता था। अभी आमिर और उसके साथी जब सहराए शाम से गुजर रहे थे तो अभी आमिर ने महसूस किया जैसे आंधी आने वाली है। वो इस खतरे से बचने के लिए किसी नखलिस्तान में पहुंच जाना चाहते थे, मगर दूरों नजदीक नखलिस्तान का नामो निशान तक ना था और आंधी अचानक उनके सरों तक पहुंच गई। अभी आमिर बहुत परेशान था। परेशान क्यों ना होता? उसका लाखों का माल था जो जाया होने वाला था। और फिर तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया। जब उसने गरजते हुए बादल सुने उसे ताज्जुब भी हुआ और अंदर से कांप उठा, क्योंकि सहरा में कभी भी बादल नहीं बरसा था और वो भी आंधी के साथ। अभी आमिर ने अपने साथियों से कहा कि अल्लाह ताला से दुआ करो कि ये सख्ती हमसे हटा दे, हमें खैरियत से मंजिल मकसूद पर पहुंचा दे। अभी आमिर की दुआ में बड़ी बेचैनी और गिरियाजारी भी थी। वो रो रो कर खुदा से दुआ करने लगा। अभी आमिर, तुम जैसे बददयानत लोगों की दुआ कैसे कबूल हो सकती है? एक शरीफ दोस्त का माल हत्या कर तुम बहुत बड़े ताजिर बन रहे हो। उसके कानों में ये आवाज गूंजी। वो चौंक उठा। उसने इधर उधर नजरें दौड़ाकर देखा, मगर आंधी में कुछ नजर नहीं आ रहा था और वो नहीं समझ रहा था कि आवाज कहाँ से आ रही है और कौन आवाज दे रहा था। ऊंट बिदक कर एक दूसरे से टकरा रहे थे और बास का तो सामान भी गिर गया था। फिर यकायक बारिश होने लगी। देखते ही देखते बारिश तूफान में बदल गई और ऊंट अपनी नुकीलें चढ़ाकर जिधर मुंह लगा भाग उठे। अभी आमिर और उसके साथियों ने उन्हें रोकने के लिए बहुत जतन किए, मगर खुद उनके नीचे आने लगे तो उन्होंने कोशिश तर्क कर दी और अपनी जान बचाने की फिक्र करने लगे। पकड़ो हश्शाम, देखो सब ऊंट भाग रहे हैं। अरे तल्लाल, तुम क्या कर रहे हो? फिरोज, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भागो और ऊंटों को पकड़ो। अभी आमिर चिल्लाता रहा, मगर ऊंट किसी के काबू में ना आए और जिधर मुंह उठा उधर भाग गए। आमिर के सारे साथी इस तूफान में मारे गए। अभी आमिर भी बेहोश होकर गिर पड़ा। बहुत देर तक बेहोश पड़ा रहा, हत्ता के तूफान थम गया। जब उसे होश आया तो रेगिस्तान में अकेला था। उसके सब साथी मारे गए। वो उठा और बुझा बुझा सा बगदाद की तरफ रवाना हो गया। एक तारीख शाम जब सूरज डूब चुका था, स्याह अंधेरा हर चीज पर फैलने लगा था। बगदाद के बड़े दरवाजे से एक शख्स शहर में दाखिल हुआ। उसके जिस्म पर सिर्फ एक चादर थी और सर रेत से अटा हुआ था। ये बहुत बड़ा ताजिर अभी आमिर था जो सब कुछ सहराए शाम में खो चुका था, क्योंकि बददयानती का माल इसी तरह जाता है और उसके साथ हलाल का माल भी गुम हो जाता है। और यही कुछ अभी आमिर के साथ हुआ था। अभी आमिर एक भिखारी की सी जिंदगी बसर कर रहा था।
اس کی زندگی سکون سے خالی تھی۔ یہاں تک ہی نہیں، اسے خوفناک خواب بھی آنے لگے تھے۔ وہ ہر رات بڑے خوفناک خواب دیکھتا۔ کبھی دیکھتا کہ کوئی اس کے جسم سے گوشت کاٹ رہا ہے اور وہ درد سے بلبلا اٹھتا۔ ایک دفعہ تو حد ہو گئی، اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ ایک لاش سے گوشت کاٹ کاٹ کر کھا رہا ہے۔ اچانک اسے کچھ لوگ دیکھ لیتے ہیں اور وہ انہیں دیکھ کر بھاگ اٹھتا ہے۔ وہ اس کے پیچھے گوشت خور کہتے ہوئے بھاگتے ہیں۔ وہ پاگل سا ہونے لگتا ہے۔ وہ اپنا سر دیوار سے ٹکرا دیتا ہے۔ اسی وقت اس کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ دہاڑ دہاڑ کر رونے لگتا ہے۔ اس کی بیوی اٹھ کر جاتی ہے تو ابھی عامر اسے ساری کہانی سنا دیتا ہے۔ اسی طرح اس نے ایک دفعہ خواب دیکھا کہ اس کا بیٹا پہاڑ کی چوٹی سے گر گیا ہے اور اس نے زور زور سے آوازیں دی مگر وہ بیٹے کی مدد نہ کر سکا۔ وہ ایک چیخ مار کر اٹھ بیٹھا، مگر جب اس نے دیکھا تو اس کا بیٹا سچ مچ مردہ پڑا تھا۔ اس کے بعد ابھی عامر تقریباً ادھموا سا ہو کر رہ گیا تھا۔ اس کا ذہن کمزور سا ہو گیا اور وہ پاگلوں کی طرح باتیں کرنے لگا، مگر اسے سکون پھر بھی نہ ملا۔ وہ برابر خوفناک خواب دیکھتا رہا۔ ایک رات اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص اس سے کہہ رہا تھا، ابھی عامر جاؤ اور ابو صالح سے معافی مانگو، وہ تمہیں معاف کرے گا تو تمہیں سکون ملے گا۔ اگلے دن وہ سیدھا ابو صالح کے پاس گیا اور اس کے پاؤں میں گر پڑا اور رو رو کر معافی مانگنے لگا۔ ابو صالح، میں تمہارا بد دیانت دوست ابھی عامر ہوں۔ میں نے بد دیانتی کی اور اس کا مزہ چکھ لیا۔ ابو صالح نے ابھی عامر کو سینے سے لگایا اور اپنے کاروبار میں شریک کر لیا۔ پیارے دوستو، یہ کہانی تھی بد دیانتی کا انجام، یعنی جو بد دیانتی کرتا ہے اس کا کیا حشر ہوتا ہے، یہی اس کہانی میں سمجھایا گیا ہے۔ آپ کو کہانی کیسی لگی؟ اگر پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور ایک پیارا سا کمنٹ کر دیں، اور ایسے ہی مزید دلچسپ قصے کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ شکریہ۔